السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ احزاب سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور ترجمے پر دھیان دے کر کے آپ لوگ پھر سوالات روایتی ترجمے سے کر لیتے ہیں تو اس سے سوال نہ ہوں۔ اگر ترجمہ صحیح سے سمجھ لیں گے تو بہت سارے سوالات آپ کو خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ بسم تمانیت، اللہ کی تمانیت، الرحمن الرحیم جو انتہائی مہربان رحم کرنے والا ہے، تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیں، بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے یہ خاص خبر دینے والے، یہاں کسی نبی کا نام نہیں، اللہ نبی صرف کہہ رہا۔ نبی کہتے ہیں نبا سے نکلا ہے، جس کا مطلب خبر دینے والا تھا، تو ان نبی کر کے اے خاص خبر دینے والے، اتق اللہ، اللہ کی پابندی اختیار کرو، ولا تطع الکافرین، اور تم انکار کرنے والوں کی اطاعت نہیں کرو، والمنافقین، اور ملاوٹ کرنے والوں کو یا اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں کی۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیما حکیما، علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو اے نبی، یعنی اے نبی خاص خبر دینے والے، اللہ سے بچنے والے بنو یا اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی پابندی اختیار کرنے والے بنو، اور تم انکار کرنے والوں اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں کی اطاعت نہیں کرو، بے شک اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے آپ اس کی پیروی کریں، بے شک اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو۔ واتبع، اور اتباع کرو، ما یوحی، جو حکم کیا گیا، الیک، تمہاری طرف، من ربک، تمہارے رب سے، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما، اس کو جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر رکھنے والا۔ اور اتباع کرو جو تمہارے رب سے تمہاری طرف حکم کیا گیا ہے، بے شک اللہ اس کا جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ کافی ہے کارساز۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کرو، یعنی اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو اپنا حمایتی بنا لو۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کا حمایتی ہونا کافی ہے، یا اللہ کا بھروسے والا ہونا ہی کافی ہے، اور تم اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ کا حمایتی نے بھروسہ والا ہونا کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے نہیں بنایا کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں دو دل، اور تمہاری ان بیویوں کو جنہیں تم ماں کہہ بیٹھتے ہو نہیں بنایا تمہاری مائیں، اور تمہارے منہ بولے لے پالکوں کو سچ مچ تمہارے بیٹے نہیں بنایا، یہ صرف تمہارے منہ کی کہنے کی بات ہے، اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہ راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، ما جعل اللہ، اللہ نے نہیں بنایا، لرجل، کسی مضبوط کے لیے، من قلبین، ان کے پلٹنے میں، فی جوف ہی، جوف کہتے ہیں اندرونی حصے کو، اس لیے پہلو کو بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے یہ سینے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر ہے اپنے پہلو میں، پلٹنے میں۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم، تمہارے ساتھی، اللہ تظاہرون، وہ جو کہ تم پر غالب ہو گئے ہیں، تم پر نمایاں ہو گئے ہیں، تم پر ظاہر ہو گئے ہیں، ظاہر کہتے ہیں نمایاں ہونے کو، غالب ہونے کو، منہن، ان سے، انہیں، امہاتکم، تمہارا ماخذ والا، یہ ماں کی بات نہیں ہو رہی کہ جنہیں تم ماں کہہ بیٹھو ماں ہو جائیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا تمہاری پکار کو تمہاری بنیاد، جو تم پکار لو وہ تمہاری بنیاد نہیں ہو جائے گی، تم کہتے آؤ 5 وقت نماز پڑھو یہ بنیاد بن جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، بنیاد تو اللہ دے رہا ہے کیا ہے، ذالکم قولکم بافواہکم، تو وہی تمہاری باتیں تمہاری افواہوں کی ہیں، تم جو کچھ کہہ رہے ہو کہ ایسا کرو، یہ تمہاری اپنی افواہ ہے، تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ یہ حق کہتا ہے، اللہ یہ سچی بات کہتا ہے، الحق یعنی خاص سچائی کہتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی خاص راستے کی ہدایت ہے، جو اللہ دے رہا ہے وہ ہدایت ہے۔
ہم اپنے طور پر کچھ بھی پکار لیں تو ہماری بنیاد نہیں ہو جائے گی، نہ وہ جو ہم میں لوگ غالب ہو گئے کہ یہ لوگ بڑے یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو لہٰذا یہی والا اسلام ہے، تو یہ بھی ایسا بھی نہیں، یہ بھی ماخذ نہیں ہے۔ تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، اللہ نے کسی مضبوط کے لیے اس کے پہلو یعنی اندرونی حصے میں دو طرح کا پلٹنا نہیں بنایا۔ قلبین دو جمع ہے، قلب کہتے ہیں پلٹنے کو، تو دونوں طرح کا پلٹنا نہیں بنایا۔ یہ نہیں کہ بعض لوگ اندر سے تبدیل ہیں باہر سے نظر نہیں آ رہے، کچھ باہر سے تبدیل ہے اندر سے نہیں ہے، تو ایسا کوئی پلٹنا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کسی مضبوط کے لیے اس کے پہلو یعنی اس کے اندرونی حصے میں دو طرح کا پلٹنا نہیں بنایا ہے، اور تمہارے ان ساتھیوں کو جو کہ ان میں سے تم پر غالب ہیں، تم پر نمایاں ہے، ظاہر ہیں، تو تمہارا ماخذ نہیں بنایا ہے، اور تمہاری پکاروں کو تمہاری بنیاد نہیں بنایا۔ وہی تمہاری باتیں تمہاری افواہیں ہیں، یعنی تمہاری منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ کی یہ بات الحق یعنی خاص حق، خاص سچائی ہے، اور وہی راستے کی ہدایت دیتا ہے، خاص راستے کی ہدایت دیتا ہے سبھی لوگ۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ انہیں ان کے ہی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قرین انصاف ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے رفیق ہیں، اور تم پر نہیں ہے اس میں کوئی گناہ جو تم سے بھول چوک ہو چکی، لیکن ہاں جو اپنے دل کے ارادے سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک طرف کہہ رہے کہ تمہارے بولنے سے تمہارا بیٹا نہیں بنے گا، تمہارے بولنے سے تمہاری ماں نہیں بنے گی، تو بولنے سے بھائی کیسے بن جائے گا؟ جہاں اللہ کہہ رہا ہے دین میں تمہارے بھائی ہو گئے، اب بولنے سے کیسے دینی بھائی بھی کیسے ہو جائیں گے اب اپنا؟ ایسے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے یہ بھی دیکھیں۔ ادعوہم انہیں پکارو، لآبائہم ان کے بڑوں کے لیے، جس کی وہ اتباع کریں، جس بڑے کی اتباع کریں اسی بڑے کے لیے ان کو پکارو۔ ہوا اقسط، وہی خوب برابری ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا، پس اگر تم یہ نہیں جانتے ہو، آباؤہم وہ کس کی اتباع کریں، ان کا بڑا کون ہے، ان کا آبا کون ہے، فإخوانکم پس وہ ہم مقصد ہوں، فی الدین نظام میں، وموالیکم یعنی وہ پھر تمہارے نزدیکی ہیں۔ اخوان المسلمین اسی لیے بنایا ہے، وہ تو اسی حوالے سے بنایا گیا کہ اللہ بھائی کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں تو اس ترجمے پر اعتراض کر رہا تھا، جب بیٹا بنانے سے نہیں ہوتا، ماں بنانے سے نہیں ہوتی، بھائی بنانے سے کیسے ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم مقصدیت آ جاتی ہے۔ اصل میں اخوان جو ہم مقصد کو کہا جاتا ہے، بھائی کو بھی اس لیے اخی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ہم مقصد ہوتا ہے، تو وہ تمہارے ہم مقصد ہوں گے نظام میں، تو وہی تمہارے نزدیک تر ہوں گے۔ اللہ یہ نہیں کرے کہ وہ بھائی ہوں گے، تو عمل سے ہونا چاہیے۔ ولیس علیکم اور نہیں ہے تم پر، جناح کوئی حرج، فیما اس میں اخطأتم بہ جو تم نے خطا کر دیا اس کتاب کے ذریعے۔ یقینی سی بات ہے کوئی عمل کرتے رہے اللہ کا عمل سمجھ کر، اور کتاب میں اس کی تصدیق نہیں تھی تو وہ خطا ہو گیا، لیکن جب سمجھ میں آ جائے اس عمل کو چھوڑ دو۔ ولیکن اور لیکن ما تعمدت جو تم ارادے سے کر رہے ہو، جو تم جان بوجھ کر کر رہے ہو، یا پختہ ارادہ کرے، عمد کہتے ہیں پختہ ارادے کو، تو جو تم پختہ ارادے سے کرے، قلوبکم اپنے پلٹنے میں، وکان اللہ غفور رحیمہ اور اللہ ہے حفاظت سے رحم کرنے والا، یا رحم سے حفاظت کرنے والا۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، انہیں ان کے بڑوں کے لیے پکارو، اللہ کے نزدیک وہی خوب برابری ہے۔ بس اگر تم ان کے بڑوں کو نہیں جانتے ہو، بس نظام میں وہ تمہارے ہم مقصد اور تمہارے نزدیکی ہیں، اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو تم نے اس الکتاب کے ذریعے خوب خطا کیا یا غلطی کی، اور لیکن جو تمہارے پلٹنے کے پختہ ارادے سے ہو، اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ نبی مومنوں کے امور کے تصرف میں ان کی جانوں سے زیادہ حقدار ہیں، اور اس نبی کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں اور قرابت دار اللہ کی کتاب میں ان میں سے بعض عام مسلمانوں اور مہاجروں کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک فائق ہیں، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، النبیو خاص خبر دینے والے، اولا بالمؤمنین من انفسہم
اولا یعنی کہ یہ نزدیک ہے، ولی صحیح ہے، یہ بھی خوب نزدیکی، تو خاص خبر دینے والا نزدیک ہے، بالمؤمنین ماننے والوں کو، من انفسہم ان کی نفسیات سے، وازواجہ امہاتہم اور اس کے ساتھی اس کے ماخذ والے ہیں. تو ساتھی ماخذ والے کب ہوں گے؟ جب وہ اس کے مطابق ماننے والے ہوں گے، اپنی نفسیات کو چھوڑ دیں گے اور اللہ نے جو دیا ہے اس کو اپنا لیں گے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ اور جو رحم کی قوت والے ہیں، رحم کرنے کی قوت والے. اب انہوں نے تو قرابت دار یہاں کر دیا، رحمی رشتہ والا بنا دیا. تو یہ جو رحم کرنے کی قوت والے ہیں، بعض ہم ان کے بعض اولا ببعض نزدیک ہیں بعض، فی کتاب اللہ اللہ کی پابندی میں، من المؤمنین ماننے والوں سے، والمہاجرین اور چھوڑ دینے والوں سے، الا سوائے ان تفعلوا یہ کہ وہ یہ فعل کریں، الی اولیاءکم جو ان کے نزدیکی تمہارے نزدیکی کی طرف ہو، معروفہ پہچان کروائی ہوئی. کانا ذالکا تو ہے وہی، فی الکتاب مستورہ الکتاب میں، ستروں میں یعنی الکتاب میں لکھا ہوا. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا یعنی نبی خاص خبر دینے والا ماننے والوں پر ان کی نفسیات سے نزدیک ہے، یعنی ان کے ساتھی ان کا ماخذ ہیں، اور رحم کی قوت والے ان کے بعض کو ماننے والوں اور چھوڑنے والوں سے اللہ کی پابندی میں نزدیک ہیں، سوائے یہ کہ تم اپنے نزدیکیوں کی طرف پہچان کروائی ہوئی یہ فعل کرو، انہیں عمل کرو. وہی ستروں میں موجود یعنی لکھی ہوئی الکتاب میں ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. اور یاد کرو جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا عہد، اور تم سے بھی لیا، اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا. تو آئیے دیکھیے اس کا صحیح ترجمہ کیا بن رہا. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے پکڑا، مِنَ النَّبِيِّينَ خبر دینے والوں سے، میثاقہم ان کا معاہدہ، ومن کا اور تم سے، ومن نوح اور نوح سے یا ہماری وحی لینے والے سے، و ابراہیم اور ابراہیم سے یا دلیل سے بات کرنے والے سے، و موسیٰ اور موسیٰ سے یا حق کے لیے نڈر ہو کر ڈر جانے والا، وہ عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے یعنی انسانیت کی بنیاد پر خوب بہاؤ دینے والے سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ اور ہم سے پکڑا، ان میں سے ہی ہم نے پکڑا، مِيثَاقًا غَلِيظًا پختہ معاہدہ. تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا اور جب ہم نے خاص خبر دینے والوں سے ان کا معاہدہ پکڑا، یعنی تم سے اور نوح ہمارے حکم لینے والے، اور ابراہیم دلیل سے بات کرنے والے، اور موسیٰ نے حق پر نڈر اور بے باک ہو کر ڈر جانے والے، اور عیسیٰ ابن مریم انسانیت کی بنیاد پر خوب بہاؤ دینے والے سے، یعنی ہم نے ان سے پختہ معاہدہ پکڑا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا تاکہ وہ ان سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ سچوں سے یہ سوال کرنے کے لیے، عَنْ صِدْقِهِمْ ان کی سچائی کے بارے میں، وعدہ اور تیار کیا ہے، للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے، عذابًا ألیما دردناک سزا. تو سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کیے جانے کے لیے اور انکار کرنے والوں کے لیے دردناک سزا تیار رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا. اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت، اس کا احسان یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسے لشکر جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور اللہ اسے دیکھنے والا ہے جو تم کرتے ہو. اب دیکھیے یہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنو اے ماننے والے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد دہانی لو اللہ کی نعمت سے جو تم پر ہے. اذ جاءتکم جب تمہارے پاس آئے، جنود جمع شدہ لشکر، جنود کہتے ہیں جنت کے جمع شدہ لشکر کو. فارسلنا علیہم ریحن پس ہم نے بھیجا ان پر حکم. ریحن انہوں نے تو آندھی کر دیا، ری ہوا سا، لیکن اصل میں ری روح ایک ہی چیز ہے. تو احکامات. وہ جنود لم تروہا اور جمع شدہ لشکر تم اسے نہیں دیکھے. وکان اللہ اور اللہ ہے، بما تعملون بصیرا اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. تو اے ماننے والے لوگوں تم پر اللہ کی نعمت ہے، اس سے یاد دہانی لو.
جب تمہارے پاس جمع شدہ لشکر آئے بس ہم نے ان پر احکام بھیجا اور جمع شدہ لشکر تم نے اسے نہیں دیکھا اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون. جب وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے کی طرف سے، اور جب آنکھیں چندھیا گئیں اور دل گلوں میں کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. اب دیکھیے یہ کیا ہے. اذ جاؤکم جب تمہارے پاس آئے، من فوقکم تمہاری برتری سے، ومن اسفل منکم اور تم میں سے ہی خوب پستر میں سے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب تمہاری بصیرتوں میں ٹیڑھپن آیا، تمہاری بصیرتیں کجروی کے شکار ہوئی، ٹیڑھی ہوئی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ بلغت یعنی پہنچ گئی، قلوب پلٹنا، حناجرہ حنجر یہ گلے کو ہی کہتے ہیں تو اس کو آپ سانس کی نالی بھی کہہ سکتے ہیں. وَتَظُنُّونَ اور تم نے گمان کیا، بِاللَّهِ الظُّنُونَ اللہ کا ایک گمان. اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا، جب تم میں سے انتہائی پستی والوں میں سے تمہاری برتری سے آئے اور جب تمہاری بصیرتیں کجروی کا شکار ہوئیں یا ٹیڑھی ہوئیں اور گلوں کو پلٹنا پہنچ گیا، یعنی سانس کی نالی کو جیسے پلٹنا پہنچ گیا، اور تم نے گمان کیا اللہ کا گمان، تم نے اللہ کا بھی ایک گمان کر لیا. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. یہاں اس موقع پر مومن آزمائے گئے اور وہ شدید ہلائے جھنجھوڑے گئے. ہنالک تو وہیں ابتلی المؤمنون ماننے والوں کی آزمائش ہے. یہی ماننے والوں کی آزمائش ہے کہ اب جب وہ ان کا پلٹنا ان کے گلے تک پہنچ رہا ہے، یعنی کہ اب کوئی چارے کار نہیں ہے، یا تو پلٹ جائیں، تو یہاں ان کی بصیرتیں جو ٹیڑھپن کا شکار ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اللہ پر بھی ایک گمان، اللہ کا گمان کرنے لگتا ہے کہ اللہ کی شکل کیسی ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیسے دیکھ رہا ہے، کیسے سن رہا ہے، اب ان گمانوں میں پڑ جاتے ہیں. تو وہیں یہ ماننے والوں کی آزمائش ہے. وزلزلوا اور وہ ہلائے گئے، زلزالا شدیدا تو شدید ہلائے گئے یا شدید جھنجھوڑے گئے، آپ ہلانا کو جھنجھوڑا بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہیں ماننے والوں کی آزمائش ہوئی اور وہ زور سے ہلائے یعنی جھنجھوڑے گئے، تو سخت یعنی شدید زور سے ہلائے گئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. اور جب کہنے لگے منافق اور وہ جن کے دلوں میں روگ ہے، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ صرف دھوکہ تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب یہ کہا اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں نے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ اور وہ لوگ جن کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ جو اللہ نے ہم سے وعدہ دیا، وَرَسُولُهُ یعنی اپنے پیغام دینے والے کے ذریعے، إِلَّا غُرُورًا صرف دھوکہ ہے. تو اور جب منافقوں یعنی اپنا راستہ کھلا رکھنے والوں اور جن لوگوں کے پلٹنے میں کمزوری رائے ہے یعنی جو مرض ہے، یہ کہا کہ جو اللہ اور اس کا پیغام دینے والے نے ہمیں وعدہ دیا ہے صرف دھوکہ ہے. تو ہوتا یہ کہ اصل میں اللہ کے پیغام کو سمجھتے نہیں، جیسے آج مروجہ ترجمہ لے کر چل رہے ہیں، دیکھیے یہاں بات یہ ہے اور وہ نتیجہ نہیں مل رہا ہے، تو آپ پہلے اللہ کی بات کو تو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کریں، پھر آپ کو نتیجہ ملے گا. یہ اللہ نے یہ تھوڑی کہا کہ ترجموں کو مان لو، اللہ اپنی بات بتا رہا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ الْيَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اور جب ایک گروہ نے کہا ان میں سے، اے مدینے والو تمہارے لیے کوئی جگہ ٹھکانہ نہیں، لہذا تم لوٹ چلو. اور ان میں سے ایک گروہ اجازت مانگتا تھا نبی سے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر بے شک غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں، وہ تو صرف فرار چاہتے ہیں. اب دیکھیں یہ عورت کا ترجمہ غیر محفوظ لکھا ہوا ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ اور جب ایک طائفہ بولی یعنی ایک جماعت بولی، منہم ان میں سے، یا اہل یثرب، اب انہوں نے تو زبردستی یثرب کو بریکٹ میں مدینہ کر دیا، کہ مدینے والوں، مدینہ یہاں لفظ ہی نہیں ہے، یہ اہل اہلیت والوں سے. اور سرب کہا جاتا ہے ملامت سرزنش کو، تو یثرب یعنی ملامت یا سرزنش کی اہلیت والوں. لا مقام لکم تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے، فرجعوا پس لوٹو. تو اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا
اور جب ان میں سے ایک جماعت بولی کہ اے ملامت یا سرزنش کی اہلیت والوں، تمہارے لیے حیثیت نہیں ہے، بس لوٹ جاؤ، اور خاص خبر دینے والے ان میں سے ایک گروہ تم سے جلد یہ ضابطہ چاہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں بے شک ہماری کتابیں غیر محفوظ ہیں. یہ بیوتنا جو بیت کتاب کو کہتے ہیں، بیوتنا تو ہماری کتابیں غیر محفوظ ہیں، اور وہی غیر محفوظیت کو ہیں، جبکہ وہ خود غیر محفوظیت کو، کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی کتابیں پکڑ رکھی ہیں، اللہ کی کتاب نہیں دیا ہے. ان یریدون الا فرارا، یہ کہ جو ان کا یہ کہ وہ صرف فرار کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں. جو لوگ اپنی اپنی کتابیں پکڑ رکھے ہیں وہ فرار کا ارادہ رکھ رہے ہیں. عورت کہتے ہیں غیر محفوظ کو، عربی میں عورت کہتے ہیں غیر محفوظ کو. یہ تو نساء کا ترجمہ عورت کرتے ہیں نا، لیکن اردو میں عورت ہو جاتی ہے. تو یہ جو قرآن میں جو عورت آیا وہ ہے ہی غیر محفوظ کے لیے. ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لا اتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. اور اگر وہ ان پر مدینہ کے اطراف سے داخل ہو جائیں، آ گھسیں، پھر ان سے فساد چاہا جائے، کہا جائے، تو وہ اسے ضرور دیں گے، منظور کر لیں گے، اور گھروں میں صرف تھوڑی ہی دیر لگائیں گے. اب دیکھیے یہ کیا ہے، ولو دخلت علیہم، اور اگر ان پر داخل ہوا جائے، من اقطارها، اس کے قطار سے یا اس کے اطراف و جوانب سے آپ یہ کہیں، ثم سئلوا الفتنة، پھر خاص فتنے کا سوال ہو، یعنی خاص آزمائش کا سوال ہو جائے، لا اتوها، ضرور اسے دیں گے، وما تلبسوا بها، اور جو تم رہے، لبس کہتے ہیں رہنے کو، اور جو تم رہے بہا اس کو، الا یسیرا، صرف آسانی سے. تو جس میں آسانی ہوتی ہے اس میں تو سب رہ لیتے ہیں، جب آزمائش آتی ہے تو وہیں پتہ لگتا ہے کہ واقعی ماننے والا ہے یا بس صرف یوں ہی چل رہا ہے. تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، اور اگر ان پر اس کے اطراف و جوانب سے داخل ہو جائیں، پھر ان سے آزمائشی سوال کیا جائے، وہ ضرور اسے دیں گے، اور جو صرف اس کی آسانی کو تم رہو گے یا اس پر توقف کرو گے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. حالانکہ وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ کا کیا ہوا وعدہ پوچھا جانے والا ہے. وَلَقَدْ، اور یقیناً، كَانُوا عَاهَدُوا، انہوں نے یہ عہد کیا تھا، یہ ذمہ داری لیا تھا، عہدہ لیا تھا، یہ وہ والا عہد سے. کس سے لیا تھا؟ اللہ سے. من قبل، پہلے سے. لا یولون الادبار، یہ کہ وہ پیٹھ پر نہیں پھریں گے، پیٹھ نہیں دکھائیں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اور جو اللہ کی ذمہ داری ہے یا اللہ کا عہدہ ہے پوچھا جانے والا ہے. سوال کیا جائے گا، اللہ سے جو عہدہ مل رہا ہے تمہیں، جو ذمہ داری مل رہی ہے، اس کو پوچھا جائے گا، اس کا سوال کیا جائے گا. اور یقیناً انہوں نے اس سے پہلے سے اللہ سے ذمہ داری لیا تھا، اور وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ سے ذمہ داری پوچھا جانے والا ہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. آپ فرما دیں فرار تمہیں ہرگز نفع نہ دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگے، اور اس صورت میں تم صرف تھوڑا چند دن فائدہ دیے جاؤ گے. قل کہو، لن ينفعكم، ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، الفرار، تمہارا فرار اختیار کرنا، ان فررتم من الموت، اگر تم فرار ہو رہے ہو خاص مردنی سے، او القتل، یا خاص جھگڑے سے، وَإِذَا، اور جب، لا تمتعون، تم نظریہ نہیں لوگے، الا قلیلا، صرف تھوڑے. تو کہو اگر تم الموت یعنی خاص مردنی یا القتل خاص جھگڑے سے فرار اختیار کرو گے، تمہیں فرار ہرگز فائدہ نہیں دے گا، اور جب تمہیں صرف تھوڑا نظریہ نہیں دیا جائے گا. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمتا ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. آپ فرما دیں وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر وہ تم سے برائی کرنا چاہے یا تم پر مہربانی کرنا چاہے، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ پائیں گے اور نہ مددگار پائیں گے. قل کہو، من ذا الذی، کون ہے وہ قوت والا جو کہ یعصمکم من اللہ، اللہ سے تمہیں مضبوط تھام لے، پکڑ لے، بچا لے، تھام لے. پکڑنے بھی کہتے ہیں، جیسے واعتصموا، تم مضبوط پکڑ لو، تو اللہ سے تمہیں کون مضبوط پکڑے گا. ان اراد بکم، اگر تم کو ارادہ ہے سوءا، برائی کا، تم نے ارادہ کر لیا برائی کا،
او اراد بکم رحمتن، یا تمہارا ارادہ ہو رحمت کا، ولا یجدون، اور نہیں وہ پائیں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، ولین کوئی نزدیک تر، ولا نصیرہ اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ تو کہو کون ہے قوت والا جو کہ تمہیں اللہ سے مضبوط پکڑے یا اللہ سے بچائے، اگر وہ تم پر برائی کا ارادہ کرے یا وہ تم پر رحمت کا ارادہ کرے، اور وہ اللہ کے علاوہ سے اپنے لیے کوئی نزدیک تر نہیں پائیں گے اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ قد یعلم اللہ معوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یعطون البعث الا قلیلا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے دوسروں کو جہاد سے روکنے والوں کو اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والوں کو کہ ہماری طرف آ جاؤ، اور وہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ قد یعلم اللہ، یقینی اللہ یہ جانتا ہے، معوقین بیٹھ رہنے والوں کو، یا اس کو آپ وقع سے لیں جو متی ہو کر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اطاعت کے ساتھ ڈھیلے پڑ جائیں، منکم تم میں سے، والقائلین اور یہ کہنے والے، لاخوانہم اپنے ہم مقصدوں کے لیے، ہلم الینا، ہلما کہتے ہیں بالکل مکمل فرما بردار ہو کر اس کا حمایتی ہو جانا، موقین جو روکنے والے کو ہی کہیں گے، یہ ہلما کا مطلب ہے جو متی ہو کر ڈھیلے پڑ جانا ہے۔ ولا یعطون الباسا، اور نہیں وہ دیں گے خاص برائی، الا قلیلا، صرف تھوڑے ہیں، تو خاص طور پر برائی دینے والے بہت تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، یقینی تم میں سے روکنے والوں کو اور اپنے ہم مقصدوں کے لیے کہنے والوں کو کہ ہماری طرف متی ہو جاؤ، یعنی ڈھیلے پڑ جاؤ، اللہ جانتا ہے، اور وہ صرف تھوڑی برائی نہیں دیتے ہیں۔ اشیئۃ علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون الیک تدور اعینهم كالذی یغشى علیہ من الموت فاذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد اشیئۃ علی الخیر اولئک لهم یؤمنون فحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ تمہارے متعلق بخیلی کرتے ہوئے پھر جب خوف آئے تم انہیں دیکھو گے وہ تمہاری طرف یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خوف چلا جائے تو تمہیں تانے دینے لگیں تیز زبانوں سے، مال پر بخیلی کرتے ہوئے یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے اکارت کر دیے ان کے عمل، اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ اشیہتن علیکم، تم پر خود غرضی کرتے ہیں، شوہا کہتا ہے خود غرضی کو، تو تم پر خوب خود غرضی کرتے ہیں، یہاں بخل کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود غرضی کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب آ جائے خاص خوف، ایک خاص خوف ہے نا، جیسے آج ہم اگر مسجد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں نماز نہیں ہے تو ایک خاص خوف ہے، تو جب ایسا کوئی خاص خوف ہو تو یہ کیا دیکھیے، تم دیکھو گے، ینظرون الیک، کہ وہ تمہاری طرف عمل کر کے دیکھنے میں، عمل تم کرو وہ تمہاری طرف دیکھیں گے، تم عمل کرو نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اور تماشا دیکھنے والے بن جائیں گے وہ۔ تدور اعینہم، جیسے ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشی علیہ من الموت، کہ اس پر چھا جاتی ہے مردنی سے، جیسے اس کے اوپر موت چھا گئی ہے، موت کی مردنی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پس جب مٹ جاتا ہے الخوف، سلقوکم، اب یہاں سلق کہا جاتا ہے، اس سے آپ سلیقہ نکلا ہے، ڈھنگ سے بات دینا، کہ تم ڈھنگ سے انہیں دیتے ہو، یہ انہوں نے تانا کر دیا، بِأَلْسِنَةٍ، اپنی زبانوں کو، حدادن، حدود والا کر کے، اشیئۃ الخیر، اور خود غرض ہو جاتے ہیں بھلائی پر، اولئک، یہی لوگ ہیں، لم یؤمنوا، نہیں انہوں نے مانا، فحبط اللہ اعمالہم، پس اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، ضبط کر لیا، حبط کر لیا، وکان ذالک، اور ہے وہی، علی اللہ یسیرا، اللہ پر آسان۔ تو اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، تم پر خود غرضی کرتے ہیں، پس جب خوف آئے، خاص خوف آئے، تم انہیں دیکھو گے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی عمل کر کے اس کے نتائج کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ایسے شخص کی طرح کہ ان کی آنکھیں تم پر گھوم رہی ہوتی ہیں، اس پر مردنی سی چھا رہی ہے۔ پس جب خاص خوف مٹ جائے یا دور ہو جائے، بھلائی پر بخیلی کرتے ہوئے، یعنی بھلائی پر خود غرضی کرتے ہوئے تمہیں حد سے زیادہ زبان کا سلیقہ دیتے ہیں،
جب ہو جاتا پھر بتاتا ہم بھی تو ایسے ہی کہتے تھے، ہم بھی یوں کرتے تھے، یہ بات ہوتی. تو یہی لوگ ہیں، انہوں نے نہیں مانا، بس اللہ سے ان کے اعمال ضبط ہو گئے، یعنی اکارت ہو گئے، اور وہی اللہ پر آسان ہے. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان يات الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. وہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی نہیں گئے ہیں، اور اگر لشکر دوبارہ آئے تو وہ تمنا کریں کہ کاش وہ دیہات میں باہر نکلے ہوتے، صحرا نشین ہوتے، تمہاری خبریں پوچھتے رہتے ہیں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو جنگ نہ کریں مگر بہت کم. یحسبون الاحزاب، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب اس کی جمع ہے، تو گروہوں نے یہ حساب لگایا ہے. لم یذهبوا، وہ مٹے نہیں ہیں، وہ تباہ نہیں ہوئے ہیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائے گروہ، یعنی گروہ آ جائیں، یودو، اور وہ خواہش رکھیں، لو انہم، کہ اگر یہ کہ انہیں بادونا، بادون جو ہے جس کو آپ بادی النظر کہہ رہے ہیں، فی العرابی، فصاحت و بلاغت والوں میں، عرب کہتے ہیں فصیح بلی کو، تو عرب فصاحت و بلاغت والے، فی العرب فصاحت و بلاغت میں. یسألون عن انباکم، تو وہ سوال کرے تمہاری خبروں کے بارے میں، تمہارے بارے میں، تمہاری خبروں کے بارے میں تم سے پھر وہ سوال کریں. ولو کانو، اور اگر ہیں، فیکم، تم میں ہوں، ما قاتلو، وہ جھگڑیں گے نہیں، الا قلیلا، صرف تھوڑے. اس کا رواں ترجمہ ہو گیا، گروہوں کا یہ حساب لگاتے ہیں کہ وہ مٹے نہیں، اور اگر گروہوں میں سے کوئی آئے وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ اگر یہ کہ وہ بادی النظر میں فصیح و بلیغ ہوتے، یعنی عرب والے ہوتے، تو وہ تمہاری خبروں کے بارے میں سوال کرتے، اور اگر وہ تم میں ہوں تو صرف تھوڑے ہیں جو وہ جھگڑیں گے. بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، اب جو سوال جواب کرنا اس کو کیجیے. السلام علیکم.